اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، مرحوم سید ہاشم حداد موسوی کے حالات زندگی پر مشتمل کتاب روح مجرد ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے، اور در واقع مرحوم ہاشم حداد کے سفر مشہد سے متعلق کچھ موضوعات جنہیں آیت اللہ تہرانی نے بیان کیا۔ سب سے پہلے مرحوم ہاشم حداد کی کیفیت زیارت کو بیان کیا، اور پھر چونکہ ان کی کیفیت زیارت میں طواف کا ذکر تھا، لہٰذا بحث تفصیلی طور پر آیت اللہ تہرانی نے بیان کی کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حرمہائے مطہر اور قبور کا طواف کرنا فقہی اعتبار سے جائز ہے اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا سے متعلق مرحوم ہاشم حداد سے کچھ سوالات پوچھے گئے، جن کے انہوں نے اجمالی جواب دیے اس محفل میں، لیکن آیت اللہ تہرانی نے ان جوابات کو نہایتی تفصیل کے ساتھ اور تاریخی حوالوں کے ساتھ، باقاعدہ منابع کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ انہیں اس کتاب میں بیان کیا کہ یہ موضوعات بھی ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے۔ اب جب حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی زیارت کی فضیلت اور اس زیارت کی فضیلت سے متعلق روایات جنہیں آیت اللہ تہرانی نے مختصر طور پر بیان کیا، اور ہم نے طول و تفصیل کے ساتھ ان موضوعات کو آپ کی خدمت میں بیان کیا، اب یہاں آیت اللہ تہرانی اس مقام پر آ کر حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کے 3 معجزات کو بیان کر رہے ہیں۔ در واقع یہ معجزات، یہ حکایات، یہ کہانیاں، یہ قصے، یہ واقعات جو تاریخی کتابوں میں بیان ہیں، یا علماء کی حالات زندگی میں جو واقعات ملتے ہیں، انہیں بیان کرنا انسان کی زندگی میں ایک درس ایجاد کرتا ہے۔ بعض علماء ان قصے کہانیوں کو اور ان معجزات کو اور ان واقعات کو بیان کرنا خلاف عقل سمجھتے ہیں، اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ ان واقعات کو بیان کرنے کی بجائے کوئی تاریخی مستند حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی سے معلومات کو بیان کیا جائے، یا اس کے علاوہ کو دینی مطالب ایسے بیان کر دیے جائیں جو لوگوں کی زندگی کے لیے عملی فائدہ رکھتے ہوں۔ یہ قصے کہانیاں بیان کرنا مفید نہیں ہیں، یہ ان کی ذاتی رائے ہے، ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اب تک آپ کی خدمت میں جو مطالب بیان کر چکے ہیں، مستند شیعہ فقہا اور علماء کی حالات زندگی سے بیان کر چکے ہیں، یا ان کی تعلیمات سے بیان کر چکے ہیں، اور مستند شیعہ علماء کی روش یہ تھی کہ وہ اپنے دروس میں واقعات کو، قصے کہانیوں کو، خوابوں کو بیان کیا کرتے تھے، اور ان چیزوں کو بیان کرنے کا باقاعدہ بنیادی مقصد یہی تھا کہ یہ واقعات لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے بہت ہی مفید واقعہ ہوتے ہیں۔ در واقع قرآن مجید نے بھی یہی روش اپنائی ہے کہ گزشتہ انبیاء کے قصوں کو بیان کیا ہے، اور ان قصص کو بیان کرنے کا مقصد قرآن نے لوگوں کو بیدار کرنا بیان کیا ہے۔ پس یہ اگر فارمولہ قرآن مجید سے اخذ کر لیا جائے تو تبلیغ کی یہ روش قرآنی روش ہے، یعنی انسان مستند واقعات کو، حکایات کو، رؤیائے صادقہ کو بیان کرے، اور ان چیزوں سے انسان جو خواب غفلت میں سو رہا ہے اس کو بیدار کیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ ملموس چیزیں ہیں، یہ وہ واقعات ہیں جنہیں انسان اپنی زندگی میں جلدی محسوس کرتا ہے۔ اگر ہم برہان قائم کرنا شروع کر دیں، صغرا کبریٰ بنانا شروع کر دیں، فلسفی استدلال لانا شروع کر دیں، تو ایسی چیزیں بھی بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن انہیں سمجھنے کے لیے صرف ہم ہی سمجھ پائیں گے، یا ممکن ہے کوئی 2-4 افراد ہمارے ساتھ موجود ہوں۔ مرحوم آیت اللہ محمد تقی جعفری اپنے درس میں طلاب سے مزاح کرتے ہوئے بس اوقات یوں بیان کیا کرتے تھے
کہ درس کے آغاز میں ابتدائی آدھا گھنٹہ جو درس ہوتا ہے اس میں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے شاگرد ہیں انہیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم دونوں اس بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد والے 15 منٹ یعنی 30 منٹ سے لے کر 45 منٹ تک کا جو درس ہوتا ہے، اس درس میں مجھے معلوم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن میرے سامنے جو افراد بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور آخری 15 منٹ کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ مجھے خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ ایک بطور مزاح وہ اپنے درس میں بیان کیا کرتے تھے، چونکہ فلسفی مباحث کو، عقلی مباحث کو، استدلالی مباحث کو، برہانی مباحث کو بیان کرنا آسان بات نہیں ہے، لہٰذا فن یہ ہے کہ ان مباحث کو نہایتی سلیس، آسان، سادہ لفظوں میں انسان بیان کرے، اور یہ قصے، کہانیاں، یہ واقعات مستند ہوتے ہیں، اور یہ در واقع انہی تعلیمات کو جنہیں انسان فلسفے سے استدلال کر کے بیان کرتا ہے، ان واقعات کے ذریعے سے انسان نہایت ہی آسان طریقے سے اس مقصود کو بیان کر دیتا ہے۔ بس حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے معجزات کو آیت اللہ طحرانی بیان کر رہے ہیں، اور 3 معجزات یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ جو مرحوم آیت اللہ طحرانی کے اپنے ایک رشتہ دار سے متعلق ہے، اور خود آیت اللہ طحرانی نے اس عزیز سے اس واقعے کو سنا ہے۔ آیت اللہ طحرانی بیان کرتے ہیں کہ میرے قریبی رشتہ داروں میں ایک نہایت ہی خوبصورت کڑی الجوان نوجوان تھا، نہایت گبرو جوان تھا، نہایت خوبصورت تھا، اور وہ بازار میں کام کیا کرتا تھا، یعنی اپنا اس کا کاروبار تھا مارکیٹ کے اندر۔ اس کی آنکھ میں ایک بیماری لاحق ہوئی، اور اس بیماری کے نتیجے میں آہستہ آہستہ اس کی آنکھ کا نور ختم ہونا شروع ہو گیا، یعنی ایک آنکھ کا، دوسری آنکھ ابھی ٹھیک تھی۔ لہٰذا اس نوجوان نے، جو نہایت ہی گبرو جوان تھا، نہایت ہی خوبصورت تھا، نہایت ہی بے نظیر قسم کا متدین انسان تھا، یہ نوجوان مختلف ڈاکٹرز کے پاس اپنی آنکھ کا معائنہ کروانے کے لیے جاتا ہے۔ پھر ان ڈاکٹروں کے آیت اللہ طحرانی نے نام بھی لیے ہیں کہ جو اس زمانے میں تہران کے بہت بے نظیر آئی اسپیشلسٹ کہلائے جاتے تھے۔ مثلا ڈاکٹر حسن علوی کا ذکر کیا ہے، ڈاکٹر لشکری کا ذکر کیا ہے، ڈاکٹر محسن زادے کا ذکر کیا ہے، اور ڈاکٹر زرابی کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ اپنے زمانے میں تہران کے بہت ہی نامور ماہر سرجن تھے، آئی اسپیشلسٹ تھے۔ تو اس نوجوان نے ان ڈاکٹرز کو دکھایا، اپنی آنکھ کا معائنہ کیا، تو سب ڈاکٹرز نے ایک ہی رائے اس کے لیے بیان کی اور کہا کہ تمہاری آنکھ کے نیچے ایک رگ ہے کہ جو آنکھ کو خون سپلائی کرتی ہے، اس رگ کے اندر خون جو ہے وہ منجمد ہو چکا ہے، لختے کر چکا ہے، لہٰذا اس خون کے انجماد کی وجہ سے تمہاری آنکھ کو خون سپلائی نہیں ہو رہا، اس وجہ سے یہ آنکھ بے نور ہوتی جا رہی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ آنکھ مردہ ہو جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی۔ اب اس کا علاج، انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، صرف ہم ایک احتمال پیش کر سکتے ہیں، اور وہ احتمال یہ ہے کہ تمہارے خون کو رقیق کیا جائے، پتلا کیا جائے، تمہیں ایسی گولیاں دی جائیں کہ جو خون کو رقیق کرتی ہیں، شاید خون کے رقیق ہونے کی وجہ سے خون ان جو رگوں سے گزر کے تمہاری آنکھ تک پہنچ جائے، اور شاید تمہاری آنکھ کا نور واپس آ جائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی علاج اس آنکھ کا نہیں ہے۔ لہٰذا ڈاکٹروں نے اسے گولیاں تجویز کیں، اور وہ بھی باقاعدگی کے ساتھ ان گولیوں کو استعمال کرتا۔ آیت اللہ طحرانی فرماتے ہیں کہ گولیاں استعمال کرنے سے اس کا خون تو پتلا ہو گیا، لیکن اس کی بیماری میں اضافہ ہو گیا، یعنی یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ ڈاکٹرز نے اس کو کہا کہ تم یہ خون رقیق کرنے والی گولیاں کھاؤ، اور وہ چیزیں جو خون کو گاڑھا کرتی ہیں، مثلا انڈے نہ کھاؤ، گھی نہ کھاؤ، سرخ جو گوشت ہے جسے ریڈ میٹ کہا جاتا ہے، یہ تم نہ کھاؤ، اور ان گولیوں کا باقاعدہ استعمال کرو۔ خون پتلا ہو گیا، لیکن بیماری میں شدت آ گئی۔ بیماری میں شدت کیسے آئی؟ آیت اللہ طحرانی فرماتے ہیں کہ اس کے 3 جو مشکلات ہیں اس کے وجود میں اضافہ ہو گئی۔ پہلی مشکل یہ ہو گئی کہ اس کی آنکھ اندر کو دھنس گئی۔ آنکھ دھنسنے سے آنکھ کے اطراف میں
جو خشکی ہے وہ نمودار ہونا شروع ہو گئی اور آہستہ آہستہ یہ آنکھ سکڑنا شروع ہو گئی، جیسے کہتے ہیں آنکھ خشک ہونا شروع ہو گئی۔ اور ڈاکٹرز کو جب دکھایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ ممکن ہے تمہاری دوسری آنکھ بھی متاثر ہو جائے اور دونوں آنکھوں کی بینائی رفتہ رفتہ چلی جائے اور بالکل ختم ہو جائے اور تم بالکل اندھے ہو جاؤ، یہ احتمال ہے۔ دوسری مشکل جو اس کے وجود میں آئی وہ یہ تھی کہ خون رقیق ہونے سے اس کے دانتوں کے جو مسوڑے ہیں اس میں سے خون وافر مقدار میں بہنا شروع ہو گیا۔ اور تیسری مشکل جو اس کے وجود میں آئی وہ تشنج کی حالت تھی، یعنی یہ مسلسل لرزتا رہتا، مسلسل کانپتا رہتا اور دن میں بسا اوقات 5 منٹ نہایت شدت کے ساتھ یہ کانپتا یا آدھا گھنٹہ نہایت شدت کے ساتھ اس کے وجود میں کپ کپی طاری رہتی۔ یہ روزانہ کا اس کا معمول ہو گیا۔ پھر آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں کہ یہ گھر کا نہایتی کڑیل جوان، نہایتی گبرو جوان جو ہے گھر کا تنہا سہارا تھا، باپ اس کا بوڑھا تھا، گھر میں صرف خواتین تھی۔ اس نوجوان کی اس کیفیت کو دیکھ کر تمام دن اس کا باپ بھی گھر میں روتا رہتا اور گھر میں موجود جتنی خواتین تھی وہ بھی سارا دن اس کو دیکھ کر روتی رہتی، مسلسل ان کے گھر سے آہو بکا گریہ وزاری کی آوازیں بلند ہوتی رہتی۔ اگر کوئی ان کے گھر عیادت کے لیے آتا تو وہ بھی ان کی اس صورتحال کو مشاہدہ کر کے وہ بھی مغموم ہو جاتا اور ان کے ساتھ گریہ وزاری کرنے میں مصروف ہو جاتا اور اس طرح ان کے گھر روزانہ یہی عزا کا ماحول برپا رہتا۔ آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ یہ نوجوان بیماری کی شدت کے باعث اس کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ بالکل آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ انسان جب اپنے اطراف میں سب کو اس طرح سے افسردہ حالت میں مشاہدہ کرتا ہے تو جو وہ فیصلہ کریں انہی کے فیصلے کے اوپر انسان سر تسلیمِ خم کر دیتا ہے، لہٰذا وہ اسے جس ڈاکٹر کے پاس لے جاتے یہ چلا جاتا، جس حکیم کے پاس لے جاتے یہ چلا جاتا، جو اس کو دوائی کہتے وہ یہ کھا لیتا، لہٰذا خود سے کوئی فیصلہ کرنے کی اس میں صلاحیت ختم ہو گئی۔ لہٰذا رشتہ داروں نے فیصلہ کیا کہ اسے بیرون ملک بھیجا جائے علاج کے لیے۔ لہٰذا اس دور میں آیت اللہ تہرانی نے اسی نوجوان سے نقل کیا کہ اسپین یا آسٹریا 2 ایسے ملک ہیں جس میں دنیا کے بہترین آئی اسپیشلسٹ موجود ہیں، ایک اسپین میں ہے، ایک آسٹریا میں ہے۔ لہٰذا انہی 2 ڈاکٹروں سے جو دنیا کے نامور آئی اسپیشلسٹ ہیں ان سے ٹائم لیا جائے اور ان کے ذریعے سے علاج کروایا جائے۔ مختلف اطباء سے مشورہ کیا تو فیصلہ یہ ہوا کہ اسے اسپین نہیں بھیجا جائے بلکہ اسے آسٹریا بھیجا جائے۔ اب وہاں جانے کے لیے انہوں نے ڈاکٹر سے ٹائم لے لیا، اس نوجوان کے پاسپورٹ اور ویزا اور باقی جو سفری دستاویزات ہیں انہیں تیار کیا اور اسے بائی ایئر بھیجنے کا پلان کیا اور یہ پروگرام طے پایا کہ پہلے اسے لندن بھیجا جائے گا اور لندن میں ایک عزیز نوجوان زیر تعلیم ہے، وہ نوجوان اسے وہاں لندن سے آسٹریا لے کر جائے گا اور وہاں جو ڈاکٹر ہے آئی اسپیشلسٹ اس سے معائنہ کروائے گا اور اگر ضرورت پیش آئی تو اسے اس کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی کروا دے گا۔ لہٰذا یہ نوجوان جو خود نہایت ہی گبرو تھا، نہایت ہی خوبصورت تھا، نہایت ہی کڑیل جوان تھا، لیکن اب بیماری کے باعث نہایت ہی نحیف اور کمزور ہو چکا ہے، خود سے توان نہیں رکھتا ہوائی جہاز پر سوار ہونے کے لیے اور خود سے اپنی مراقبت نہیں کر سکتا، اپنا خیال نہیں رکھ سکتا، لیکن اس کا جہاز پر سوار ہونا اور وہاں سفر کرنا تنہائی یہ بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ لہٰذا یہ سوار ہوا اور وہاں پہنچ گیا، وہاں نوجوان نے جو اس کا عزیز تھا اس نے اس کو ریسیو کیا اور اسے وہاں لندن سے آسٹریا لے گیا کسی طرح سے۔ لہذا جب یہ اس آئی اسپیشلسٹ کے پاس پہنچا اس نے اس کی آنکھوں کا معائنہ کیا تو اسے مشورہ دیا کہ آپ میرے پاس یہاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائیں، لہٰذا اس آئی اسپیشلسٹ کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ اچھی طرح سے اس کی آنکھ کا معائنہ کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اس کی آنکھ کا علاج ممکن نہیں ہے، میں ایسا کر سکتا ہوں کہ اس کی آنکھ کو مشین کے ذریعے سے باہر نکالوں اور اس کی آنکھ کے نیچے دوائی کے قطرات جو ہیں وہ نیچے ڈال دوں، شاید اس سے کوئی افاقہ ہو اور دوبارہ اس کی آنکھ سرجا واپس اس کو لگا دوں، لیکن وہ لوتھڑا ختم ہونا اور دوبارہ اس خون کا
بحال ہونا یہ ممکن نہیں ہے، شاید اس سے کوئی فائدہ ہو جائے۔ لہٰذا اس کی آنکھ کو نکالا گیا جو مشینیں تھیں اس کے ذریعے سے، اور نیچے دوائی ڈالی گئی۔ دوبارہ جب اس کی آنکھ کو واپس لگایا گیا تو اب اس کی آنکھ میں مزید ایک عیب ایجاد ہو گیا، اور وہ عیب آیت اللہ طہرانی یوں بیان کرتے ہیں کہ آنکھ کے اندر جو سیاہ پتلی ہوتی ہے وہ اندر دھس گئی، اور سفیدی جو ہے وہ مزید باہر کی طرف ابھر کے سامنے آ گئی۔ اب یہ خود ایک عیب تھا۔ ڈاکٹر نے جب اس کا معائنہ کیا تو اس نے کہا کہ میں دوائیوں کے ذریعے سے اس عیب کو تو برطرف کر سکتا ہوں، لیکن اس کی آنکھ کا علاج کرنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ ناممکنات میں سے ہے، محالات میں سے ہے کہ کوئی اس کی آنکھ کا علاج کر سکے۔ لہٰذا کچھ عرصہ آپ یہاں میرے پاس رہیں تاکہ میں اس کی وہ جو پتلی اندر آنکھ کی دھس چکی ہے اسے دوائیوں کے ذریعے سے واپس نارمل حالت میں لانے کی کوشش کروں، مزید اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا یہ نوجوان کہتا ہے کہ وہاں چونکہ اس ہاسپٹل میں تمام جو خواتین جو نرسیں ہیں وہ مسیحی راہبائیں تھیں جو بطور معمول ہاسپٹلز میں خدمات فراہم کیا کرتی ہیں، مریضوں کی عیادت کیا کرتی ہیں اور ان کی تیمارداری کیا کرتی ہیں۔ وہ جب میرے پاس آتی ہیں تو میری اس صورتحال کو اور میری اس وضع کو دیکھ کر وہ نہایت افسوس کھاتی، اور وہ بھی جو ہے وہ میرے لیے دعا کرتی ہیں کہ مجھے ان کا حضرت عیسیٰ مسیح شفا دے دے۔ لہٰذا یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں ایک دن جب اپنے کمرے میں تنہا تھا اور میرا جو ساتھی لندن سے میرے ساتھ آیا تھا وہ واپس لندن چلا جاتا ہے تاکہ وہاں جا کر میری واپسی کے جو انتظامات ہیں اسے کمپلیٹ کرے، تو ایسے میں کمرے میں تنہا تھا، میں اپنے بستر سے اترتا ہوں اور بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں، اور نمازیں پڑھنے کے بعد میں حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے توسل کرتا ہوں اور کہتا ہوں یا علی ابن موسیٰ رضا، آپ تو خود اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے ہر چھوٹے سے چھوٹے کام میں اور بڑے سے بڑے کام میں نے آپ سے توسل کیا ہے، اور میری زندگی میں ایسی مشکلات آپ نے حل کی ہیں جو کسی دوسرے سے حل کرنا ناممکنات تھا۔ لہٰذا میں امام رضا علیہ السلام سے توسل کرتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کی زیارت کے لیے آتا تھا، اور پھر ایک ایک احسانات جو امام رضا نے میری زندگی میں میرے اوپر کیے تھے ان احسانات کو شمار کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ مولا آپ نے میری یہ مشکل حل کر دی، یہ مشکل حل کر دی، یہ مشکل حل کر دی، تو میری زندگی تو آپ ہی کے رحم و کرم پر ہے۔ اور پھر مولا ہم جو شیعہ ہیں ہمیں بچپن سے اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی مشکل پیش آئے تو امام کو یاد کرو، امام سے توسل کرو، امام سے مطالبہ کرو کہ وہ آپ کی شفاعت کریں، وہ آپ کی اس مشکل کو حل کریں۔ لہٰذا مولا آپ کی زندگی اور موت تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمیں دعاؤں میں اور زیارات میں اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ اشہد انک تشہد مقامی و تسمع کلامی و ترد سلامی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں دیکھ لیں، حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں دیکھ لیں کہ باقاعدہ امام معصوم کو مخاطب قرار دے کر یہ کہا جاتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ میرے مقام کو تشہد مقامی، میرے مقام کو مشاہدہ کر رہے ہیں، تسمع کلامی، میرے کلام کو آپ سن رہے ہیں، وترد سلامی، مولا آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ پس آپ جو ہیں وہ عام لوگوں کی طرح مردہ نہیں ہیں، آپ زندہ ہیں، اور آپ کی موت بھی عام لوگوں کی موت کی طرح نہیں ہے۔ پس مولا آپ کے لیے جو مشرق اور مغرب فرق نہیں کرتا، آپ کے لیے موت و حیات فرق نہیں کرتی ہے، تو مولا یہاں آپ خود میری اس کیفیت کو مشاہدہ کر رہے ہیں کہ میں کس کرب کی زندگی میں ہوں اور کس مشکل میں ہوں۔ مولا میری مشکل کو آپ برطرف کریں، میں اس وقت خود کو آپ کے حرم میں تصور کرتا ہوں اور آپ سے توسل کرتا ہوں، مولا میری اس مشکل کو حل کیجیے۔ لہٰذا یہ کہتا ہے کہ میں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے توسل کیا، اور توسل کرنے کے بعد میں اپنے بستر پر جا کر سو گیا۔ تقریباً چند گھنٹے میں نہایت ہی سکون کی نیند سویا، اور پھر عالم رؤیا میں نے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی روح کو مشاہدہ کیا۔
میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا عوالم ملکوت سے ان کی روح ایک نہایت ہی ناقابل توصیف حجابات کو ترک کرتے ہوئے نیچے نزول کر رہی ہے، اور پھر میرے پاس میرے اس بستر کے قریب آ کر اپنے جسمانی کیفیت میں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام آ کر کھڑے ہو گئے۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کے ہاتھ میں ایک تختی تھی سبز رنگ کی، جس سے نور کی شعاعیں امڈ رہی تھی۔ امام رضا نے وہ تختی مجھے دی اور مجھے کہا کہ تم اس تختی سے پڑھو۔ میں نے اس تختی سے پڑھنا شروع کر دیا اور کچھ کلمات اور کچھ الفاظ میں نے اس تختی سے پڑھے تو اس کے بعد میں بیدار ہو گیا۔ عالم رویا اور عالم خواب سے جب میں بیدار ہوتا ہوں تو میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ میری آنکھیں اب بالکل ٹھیک ہو چکی ہیں، یعنی الحمدللہ امام علی ابن موسیٰ رضا نے عنایت کی، معجزہ کیا، اور میری آنکھ جو لا علاج مرض میں مبتلا تھی اب بالکل الحمدللہ بطفیل علی ابن موسیٰ رضا وہ آنکھ بالکل ٹھیک ہو چکی ہے۔ لہٰذا مجھے الہام ہوا کہ میں اس ماجرا کو کسی کے سامنے بیان نہ کروں، لہٰذا میں وہیں اپنے بستر پر لیٹا رہا، نماز فجر کے لیے اٹھا، نماز فجر ادا کی اور پھر دوبارہ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ صبح جب یہ نرسیں آئیں اور آ کر میری آنکھ کا معائنہ کرنے کے لیے اور صفائی کرنے کے لیے جب یہ میرے پاس آئیں اور انہوں نے میری آنکھ کو معائنہ کیا تو یہ نہایت ہی ششدر، حیران و پریشان ہو کر کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگیں مسیح کا معجزہ ہو گیا، مسیح کا معجزہ ہو گیا، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا، اس کی آنکھ کا علاج ممکن ہی نہیں تھا، مسیح نے اسے شفا دے دی۔ فوراً ڈاکٹر کو اطلاع دی گئی، ڈاکٹر کو کال کی، ڈاکٹر بھی فوراً بھاگا بھاگا آیا اور دیکھا، معائنہ کیا تو اس نے کہا مسیح کا معجزہ ہو گیا، یہ مسیح کا معجزہ ہو گیا۔ تو یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ مسیح کا معجزہ نہیں، مسیح کے بھی استاد کا معجزہ ہے۔ لہٰذا یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں واپس اپنے وطن آتا ہوں اور 30 سال کے بعد میں نے اپنے اس تمام واقعے کو جو میری زندگی میں رونما ہوا، اس واقعے کو میں نے ڈاکٹر سید حمید سجادی جو ایک نہایت ہی آئی اسپیشلسٹ، آئی سرجن ہیں ایران کے اندر، ان کو میں نے یہ تمام واقعہ بیان کیا کہ میری یہ مشکل تھی، یہ بیماری تھی اور اس طرح سے مجھے امام رضا علیہ السلام نے شفا دیا۔ تو وہ آئی اسپیشلسٹ میری تمام کیس کی ہسٹری کو سننے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ واقعاً جو آپ بیان کر رہے ہیں، توصیف کر رہے ہیں، اس بیماری کا علاج ممکن نہیں تھا، اور آپ کی جو آنکھیں اس وقت مشاہدہ کر رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں تو یقیناً آپ نے درست فرمایا کہ یہ علی ابن موسیٰ رضا کی عنایت ہی ہو سکتی ہے آپ کے اوپر، اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ پھر یہ آئی اسپیشلسٹ خود اپنی زندگی سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک مریض تھا جس کی آنکھ میں موتیا تھا، اور اس کے موتیے کو دواؤں کے ذریعے سے علاج نہیں کیا جا سکتا تھا، اور واحد علاج اس کا آپریشن تھا، چونکہ بعض موتیا ایسے ہوتے ہیں کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا علاج صرف آپریشن تھا اور میں نے اسے آپریشن کے لیے وقت دے رکھا تھا۔ یہ میرا مریض مشہد الرضا جاتا ہے، امام علی ابن موسیٰ رضا سے توسل کرتا ہے، اور جب آپریشن کے دن میرے پاس آتا ہے تو میں اس کی آنکھ کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں کہ بالکل اس کی آنکھ صحیح و سالم تندرست ہے اور اسے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ کیا ہوا؟ کہا میں مشہد گیا تھا اور امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا نے مجھے شفا عطا کی ہے۔ لہٰذا ڈاکٹر تصدیق کرتے ہیں کہ اس کی آنکھ کا موتیا جو علاج کے بغیر اور آپریشن کے بغیر ٹھیک ہونا ممکن نہیں تھا اور یہ مشہد گیا ہے، تو یقیناً امام علی ابن موسیٰ رضا نے اسے بھی شفا دی ہے۔ آپ کو بھی امام رضا نے شفا دی اور میرے مریض کو بھی امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا نے شفا دی ہے۔ عزیزان، یہ وہ واقعات تھے جسے آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی نے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کے معجزات میں پہلے معجزے کے طور پر بیان کیا ہے۔ مزید 2 معجزات جنہیں آیت اللہ طہرانی بیان کر رہے ہیں انہیں ہم اپنی آئندہ گفتگو میں اور آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو گریں بند چکی ہیں، پھنس چکی ہیں، ان گروں کو امام علی ابن موسیٰ رضا جو ہے وہ گرہ گشائی کریں۔ لہٰذا آپ تمام عزیزان کے لیے
میں علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں جا کر نائب و زیارہ بھی ہوں اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ خداوند متعال بحق علی ابن موسیٰ رضا آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔